نماز نماز ہے، سارے کام چھوڑ کے نماز ہے، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ اذان ہوئی، دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، مسجد ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہاں، مسجد میں آنے والے تھوڑے، نہ آنے والے زیادہ، نہ آنے والے زیادہ ہیں، ایک ایک کے پاس جانا ہے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، خیرخواہی سے، یہ بات سمجھنا سمجھانا۔ او میرے بھائی، کس کو راضی کر لے، کس کو ساتھ لے لو۔ ہاں بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میں کام کر رہا تھا۔ اوہو، اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کام کر لیتے، پیٹ میں درد ہوتا تو کام کر لیتے۔ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیے، عقل دی، بولنے سننے کی طاقت دی ہے، اس اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ وقت ملا تو پڑھ لو، فارغ ہو تو پڑھ لو، موڈ بن گیا تو پڑھ لو، کوئی اور کام نہیں تو پڑھ لو۔ نہ 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 نہ، نماز نماز ہے، سارے کام چھوڑ کے نماز ہے، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ اذان ہوئی، دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، مسجد ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی، کیسے سب اللہ کو پہچانے، کیسے سب اللہ کی مانے، اللہ کی مانے، کیسے نماز زندہ ہو، فجر میں مسجدیں بھر جائیں، آذان، ظہر، عصر، مغرب، دکانیں بند ہو جائیں، سب مسجد کی طرف جا رہے ہوں، ہر ساری دنیا بازار میں، سڑکوں پہ، پیدل، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ سب کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، یہ سب کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، اور مؤذن 5 دفعہ چیخ کر کہتا ہے، حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف۔ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے، کامیابی نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ کامیابی ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو، ایک تو صبر کرو، تیزی مت دکھاؤ، ناگواری کوئی تو برداشت کرو، کوئی گناہ نہ کر بیٹھنا، گناہ نہ کر بیٹھنا، نیکی پر جمے رہنا، نیکی پر جمے رہنا، اور نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ سجدے، یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ یہ ہے محنت تبلیغ میں، 100% نماز زندہ ہو جائے، جو فجر کی نماز پڑھے، پھر ظہر پڑھے، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے، عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو سب نیت کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو۔ اگر آپ کے محلے میں مہینے میں 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں، 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں، تو سال میں 20, 25, 30 بڑھ گئے، 2 سال میں 50, 60, 70، اور 4 سال میں آپ کی مسجد میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اب ہم اپنی اپنی مسجدوں کا اندازہ لگائیں کہ 5 سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، 10 سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، فجر میں کتنے نمازی ہیں؟ وہی 1.5, 2, 3 صف، وہی 1.5, 2, 3 صف۔ ارے یہ پریشانیوں، ہاں یہ پریشانیوں، بھی مسجد میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی، یہ اتنی 1000 کی آبادی ہے محلے میں، 1000 کی آبادی ہے گاؤں میں، فجر میں 20 نمازی آئے، یا اللہ، یہ سارے کے سارے دکانوں پہ جائیں گے، دفتر جائیں گے، کھیتوں میں جائیں گے، مزدوری پہ جائیں گے، اپنے کاموں پہ، اور سارے کام بنانے والا ہے کون؟ وہ تو اللہ ہے، اور ناراض کسے کر دیا؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ، جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں تو شیطان کا جھنڈا ہے۔ ہاں،
بیٹا اماں کیا کہے، بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے، سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے. توبہ توبہ، آج اماں کہتی بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بچے کو مالدار بنانا ضروری نہیں، دیندار بنانا ضروری ہے. ہم نماز میں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا. یہ تھوڑا کہا کہ میری اولاد کو مالدار بنا، میری اولاد کو افسر بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا. اس لیے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو گیا بیٹا نماز پڑھو، 8 سال 9 سال 10 سال، اور 10 سال کا ہو گیا اب نماز نہیں پڑھتا، وہ فرمایا اس کی پیٹائی کرو، اس کی پیٹائی کرو، اس کی پیٹائی کرو. ہاں نمازی بنانا ضروری ہے، نماز زندہ ہو جائے. ہر مسلمان اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ جذبہ پیدا ہو، مال خرچ کرنے کا شوق. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے گا. ہاں اب 10 کلو کا تربوز لیا، 10 کلو کا تربوز لیا، ہاں خریدا، پیسے دیے. اب جناب مثال کے طور پر 500 روپے دیے، 10 کلو کا تربوز لے لیا. اب اس میں سے 4 کلو تو چھلکا نکل گیا، 4 کلو تو چھلکا نکل گیا. اب اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے پیسے خرچ کیے، میں تو چھلکا بھی کھاؤں گا، میں تو چھلکا بھی کھاؤں گا. اب چھلکا بھی کھا گیا تو 10,000 روپے لگیں گے علاج کروانے پر. ہاں یہ زکوٰۃ جو نکالے گا نا اس سے مال کی حفاظت ہوگی. آپ اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو نقصان ہوگا. ہاں جب زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو نقصان ہوگا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنے مالوں کی حفاظت کرو، کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. مالوں کی حفاظت کرو کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ہاں یہ جذبہ پیدا ہو، اللہ نے مال دیا ہے، بیت اللہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہاں شوق پیدا ہو جائے. رمضان آیا ہے بھائی روزہ رکھنا ہے، واہ واہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے. ہاں سیزن آ گیا بھائی، یہ شوق پیدا ہو. اور مسلمان یہ محنت ہے، ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق آ جائے، دین سیکھنے کا شوق آ جائے. ہم سب کون ہیں؟ دین سیکھنے والے. دیکھو لفظ بولا طالب علم، کیا لفظ بولا بھائی؟ اب دھیان بچوں کی طرف گیا کہ ہمارا اپنی طرف گیا؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں جی ہم نے لفظ سنا طالب علم تو ہمارا دھیان اپنی طرف گیا کہ ہمارا دھیان بچوں کی طرف گیا؟ بولو بھائی. اچھا اگر بچے طالب علم ہیں تو ہم سب کون ہیں بھائی؟ ہیں؟ ہاں ہم بھی طالب علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طالب علم بچے تھے کہ بڑے تھے؟ ہم سب کون ہیں؟ طالب علم. ہم سب کون ہیں بھائی؟ علم کی طلب کرنے والے. علم شوق ہو، دین کو سیکھنا ہے، بنیادی چیزوں کو پہلے سیکھا جائے، سکھایا جائے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں. ہاں ایک عمل مسجد میں نماز کا بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن صرف نماز کے لیے نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے، جو مسجد جاتا ہے کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے، اس آدمی کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج کامل ہو، جس کا حج کیا ہو. ہاں حج ہماری مسجدوں میں نماز ہے، نماز سے پہلے تالا ہے، نماز کے بعد تالا ہے.
نماز سے 10 منٹ پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آنا نہیں، اور نماز کے 10-15 منٹ بعد ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی آئے نہیں۔ تبلیغ محنت ہے، ہر مسلمان میں دین سیکھنے کی فضا بن جائے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہر مسجد میں دین سیکھنے کی فضا بن جائے، قرآن کی تلاوت اور ذکر کی فضا بن جائے، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے، ہر مسلمان اللہ کا ذکر کرے، ہر مسلمان کی زبان پہ کس کا نام آ جائے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، کیا کمال کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، بچے کو دودھ پلا رہی، اور کیا پڑھ رہی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں، کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، 2-4 دفعہ نہیں، 40-50 نہیں، فرمایا کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ ہمارا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ مزدور مزدوری کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، راستے میں کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا، آپ نے فرمایا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ واہ واہ، اب شوق ہو درود شریف پڑھنا ہے۔ اب چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ مستورات گھر میں سالن پکا رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں، اور جناب کیا پڑھ رہی ہیں؟ صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے گلاب جامن میں مزہ آتا ہے، برفی میں مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ مزہ آئے اللہ کا نام لینے میں، اس سے زیادہ مٹھاس محسوس ہو درود شریف پڑھنے میں۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکال لے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، ہاں وہاں سے اللہ کام بنائے گا۔ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور حدیث میں آتا ہے سید الاستغفار، یعنی استغفار کا بھی سردار، استغفار کا بھی سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا یہ سید الاستغفار ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو صبح کو پڑھ لے صرف ایک مرتبہ لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لیا، صبح تک موت آ گئی، سیدھا جنت۔ واہ واہ،
فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت